الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ محترم حاضرین، ابھی آپ کے اس کیلنڈر میں، اس گھڑی میں دکھا رہا ہے کہ شعبان کی آج پہلی تاریخ ہے، یعنی تقریباً ایک مہینے کے بعد آج سے ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے۔ اس ماہ کی فضیلت ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ ابھی جو قرآن کی آیتیں تلاوت کی گئی نماز کے اندر، پہلی آیت کے اندر سورہ بقرہ کی بعض آیتیں اور دوسری آیت کے اندر لیلۃ القدر کے تعلق سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر رمضان مہینے کے روزے کے تعلق سے بعض احکامات اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور یہ مہینہ تقریباً ایک مہینے کے بعد ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اس سے پہلے جو آج مہینہ شروع ہوا ہے، شعبان کا مہینہ، تو یہ مہینہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مہینے کے بعد سب سے زیادہ اس مہینے یعنی شعبان کے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان مہینے میں جو روزے مجھ سے چھوٹ جاتے تھے ان روزوں کی قضا میں سال بھر نہیں کر پاتی الا کہ یہ ماہ شعبان داخل ہو جاتا اور شعبان مہینے کے اندر میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرتی۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ اگر ہمارے بھی روزے چھوٹے ہوئے ہوں گزشتہ رمضان کے، تو رمضان داخل ہونے سے پہلے ہمیں ان روزوں کی قضا کر لینی چاہیے۔ ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئی نماز کے اندر، ان میں اللہ رب العالمین نے قضا کے تعلق سے بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں مسافر ہو یا مریض ہو، بیمار ہو، تو وہ اس وقت فی الحال روزہ نہ رکھے۔ اس کو رخصت ہے کہ ابھی وہ روزہ نہ رکھے، مسافر کی حالت میں اور مریض کی حالت میں روزہ نہ رکھے۔ جب بعد میں وہ صحیح ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، تو پھر ان روزوں کی قضا کر لے۔ اسی طرح سفر سے جب واپس آ جائے گا تو بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ تو اگر کسی کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو اس کے لیے یہ آخری ایک فرصت ہے، ایک موقع ہے کہ اس مہینے میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ خصوصی طور پر کیا کسی دن کا روزہ اس مہینے میں اس کی الگ سے فضیلت ہے؟ تو اس بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ شعبان مہینے کے کسی خاص دن کی کوئی الگ سے فضیلت ہو۔ عموماً لوگوں کے اندر دکھا جاتا ہے، خصوصاً بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، کہ 15ویں شعبان کو لوگ خصوصی طور پر مناتے ہیں، شب برات کا نام دیتے ہیں، اور بھی اس طرح مختلف پروگرام کرتے ہیں، عید کی طرح مناتے ہیں، اور عجیب و غریب اس کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ بریانی بناتا ہے، مٹھائی، ہاں، بریانی بناتے ہیں، مٹھائی، یعنی عید سے بھی بڑی عید ان کی ہوتی ہے بعض لوگوں کی، یہ شب برات اس کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ نام ہی قرآن و حدیث کے اندر وارد نہیں ہے۔ لیلۃ البراء کے نام سے کوئی لفظ ہی آپ کو نہیں ملے گا قرآن حدیث کے اندر، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نیکی کے اندر ہم سے کہیں زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی کہ کہیں پہ بھی نیکی کا کوئی موقع ملے تو ہم اسے کریں اور ایک دوسرے پر سبقت کریں۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ صحابہ اکرام میں سے بعض بہت مالدار تھے، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے، اتنے صدقات و خیرات کرتے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرو، دان کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، میرے پاس بہت زیادہ مال تھا، تو میں بہت خوش ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کبھی میں سبقت نہیں لے جا پاتا ہوں، ہمیشہ وہ مجھ سے آگے بڑھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، اللہ تعالیٰ نے آج مجھے موقع دیا ہے، آج ابوبکر صدیق سے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جتنا مال تھا اس کا آدھا حصہ اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر ڈال دیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں اسے آپ قبول کر لیں، اللہ کے راہ میں اسے قبول کر لیں آپ۔
اور ان کے دل میں کیا ہے کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال لے کر حاضر ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کتنا مال لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنا ہی گھر میں چھوڑا ہے، یعنی جتنا آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا ہوں اتنا ہی گھر میں چھوڑا ہے، یعنی آدھا مال لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. ہم لوگ کر سکتے اس طرح؟ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر کبھی موقع بھی آئے تو صدقہ ہم کون سا مال کرتے ہیں جس کی ہمیں عموماً ضرورت نہیں ہوتی، اب ہم استعمال نہیں کر سکتے، ہمارے استعمال کے لائق نہیں ہے، تو چلو اسے صدقہ کر دو. جس مال کی ہمیں خود ضرورت ہو اس مال کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے آدھا مال اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. پھر اللہ کے رسول ابوبکر صدیق سے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ کتنا مال لائے؟ پہلے عمر سے سوال کیا کہ آپ نے کتنا مال حاضر کیا، پھر دوسرا سوال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو کیا جواب دیتے ہیں کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جتنا کچھ تھا اللہ کے رسول آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. اللہ. اس طرح صحابہ اکرام نیکی کے راستے میں ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے کہ مجھ سے آگے کوئی نہ بڑھ جائے. ایک دن اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، فلاں دروازے سے فلاں عمل کرنے والے داخل ہوں گے، فلاں دروازے سے فلاں عمل کرنے والے داخل ہوں گے. یہاں تک کہ آپ نے بیان کیا کہ روزے داروں کے لیے ایک دروازہ خاص کیا گیا ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو 8 دروازے سے داخل ہوگا؟ تو آپ سے فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہے، 8 دروازے سے یہ داخل ہوگا. تو اس طرح صحابہ کرام تھے. اب سوچیں کہ اگر شب برات نام کی کوئی چیز ہوتی تو کیا صحابہ کرام پیچھے رہ سکتے تھے؟ نہیں، یقیناً نہیں. اگر شب برات کی بھی کوئی فضیلت ہوتی اور اس دن کوئی خاص عمل ہوتا تو صحابہ اکرام سب سے پہلے اس عمل کو کرتے. لیکن ان کا اس طرح کے کسی عمل میں شرکت نہ کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اس طرح کی کوئی فضیلت حقیقت میں شریعت میں ہے ہی نہیں اس رات کی یا اس دن کی. اس لیے میرے بھائیوں 15ویں شعبان کو جو عمل کرتے ہیں یہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ عمل نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ایک حدیث وارد ہے، اگر اس فضیلت کے اندر اپنے آپ کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے پوری زندگی. کیا حدیث ہے وہ؟ حالانکہ اس حدیث کے بارے میں کافی اختلاف ہے کہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور یہ ثابت شدہ حدیث ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے جو شرک اور کینہ کپٹ بغض و حسد سے پاک ہو. ہر وہ بندہ جو شرک سے پاک ہے، شرک نہیں کرتا، اور کینہ حسد بغض اس کے دل میں نہیں ہے اپنے بھائیوں کے لیے، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے 15ویں شعبان کی رات کو. تو اگر یہ حدیث ثابت ہوئی تو اس میں کچھ عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے ہے، اس میں کچھ خاص عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. اس دن کی فضیلت ہے کہ اگر ہم شرک سے پاک ہوں گے اور ہمارا دل کینہ کپٹ بغض و حسد سے پاک ہوگا تو انشاءاللہ اس زمرے میں ہم داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ زندگی بھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شرک کے اندر کبھی مبتلا نہ ہوں اور ہمارا دل اپنے بھائیوں کے تعلق سے پاک و صاف رہے، خصوصاً صحابہ اکرام کے تعلق سے. بہت سارے ایسے بدبخت بھی ہیں جو صحابہ اکرام کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جو سلف صالحین کو ائمہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں. بدرجہ اولا ان کے تعلق سے ہمارا دل پاک و صاف ہونا چاہیے. یہاں تک کہ اپنے بھائی بہن رشتہ دار دوست و احباب جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کے تعلق سے بھی ہمارا دل بالکل صاف ہونا چاہیے. کسی کے تعلق سے کینہ کپٹ بغض و حسد نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو تو یا تو ان کے سامنے جا کے بیان کریں یا پھر ان کو اللہ کے راستے معاف کر دیں. تو اگر اس طرح ہمارا دل صاف ہو تو ہم اس فضیلت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. لیکن کوئی عمل کرنے کے لیے اس دن اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں آئی ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص عمل ہو، رات کو قیام کرنا ہو یا پھر دن کو روزہ رکھنا ہو. الا کہ کوئی شخص اگر اس کی عادت ہے ایام بیض کے روزہ رکھنے کی تو رکھ سکتا ہے. ایام بیض کے روزے جانتے ہیں؟ ہر مہینے 3 دن کے روزے اس کی فضیلت وارد ہے، اس کو ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے. 13ویں 14ویں اور 15ویں ہر مہینے کی، رجب ہو، شعبان ہو، شوال ہو، ذی القعدہ ہو، ذی الحجہ ہو،
ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کی جو یہ ہے 3 دن ہے 13ویں 14ویں چاند کی، تو اس دن کا روزہ رکھنا مسنون ہے. تو اگر کسی کی عادت ہے ہر مہینے رکھتا ہے تو شعبان میں بھی رکھے گا وہ، لیکن کبھی عادت نہیں رہی اس مہینے صرف 15ویں تاریخ کا روزہ رکھ رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس دن کی کوئی خاص فضیلت وہ مان رہا ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسی کو بدعت کہا گیا ہے. شریعت میں کسی چیز کی دلیل نہ ہو اور اپنے من سے کوئی شریعت ایجاد کرے، سمجھے کہ یہ تو اچھا ہی کام ہے، اس میں حرج کیا ہے، تو اسی کو بدعت کہتے ہیں. کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے ایسا کوئی عمل ثابت نہ ہو اور کوئی اپنی طرف سے اسے نیکی سمجھ کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ انہیں پتہ نہیں تھا، ہمیں ان سے زیادہ شریعت کے بارے میں علم ہے، تو یہ قطعاً ہو نہیں سکتا. تو ہمیں سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر تیار کریں، ذہنی طور پر تیار کریں کہ رمضان مہینہ آنے والا ہے، انشاءاللہ ہم رمضان مہینہ کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز، رمضان مہینے میں عمرے کی بہت فضیلت ہے، اور ابھی آپ جانتے ہیں کہ کورونا کے زمانے میں تصریح کے بغیر آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اور اس وقت تصریح ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے شاید کہ ابھی بھی توکل نامے اور اعتماد نامے تصریح کے لیے کھول دیا گیا ہے، شاید عمرے کے لیے رمضان مہینے کے. اگر نہ کھولا ہو تو طاق میں رہے، جب کھولے فوراً کوشش کریں کہ حج کر لیں، آپ بک کر لیں تاکہ رمضان مہینے کے اندر عمرہ کرنے کا موقع مل جائے. رمضان مہینے میں عمرے کی فضیلت حدیث کے اندر وارد ہے کہ وہ حج کے برابر ہے. اگر کوئی رمضان مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے حج کیا، حج کی فضیلت اسے حاصل ہوگی، بہت بڑی فضیلت ہے. تو یہ رمضان مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک بار عمرہ ضرور کر لیں. اسی طرح اگر رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو ان روزوں کی قضا کر لیں، اور بھی اگر کوئی نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مشروع ہے کہ وہ نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھے. ویسے بھی روزہ رکھنے اگر پہلے سے کوئی رکھ رہا ہے تو اس کی عادت ہو جائے گی، تو رمضان کے روزے اس کے لیے مشکل نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان مہینہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم صحت اور تندرستی کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہوں، اور اس مہینے کا روزہ ہمارے لیے بالکل آسان کر دے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصی اس کی فضیلت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ان تمام اعمال کو قبول فرمائے.